إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر لائق سب تقریب سامع مکرم، انسان زندگی میں بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، چلے کوئی بات نہیں، لیکن جب بات عزت اور ناموس کی ہوتی ہے، کوئی حملہ کرنے والا گھر پہ حملہ کرتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بیٹی کی بات ہو، گھر والی کی بات ہو، یا کوئی اپنی زبان کو بے لگام کرے، کسی کے ماں باپ کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرے، برداشت جواب دے جاتی۔ ایک شخص اپنے ماں باپ کے بارے میں جملے برداشت نہیں کرتا، چاہے کوئی اتنی جرأت کرے کہ وہ اپنی زبان کو بے لگام کرے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے ایمان کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے کیا ہو، اپنی کلام قرآن مجید میں کیا ہو، جن کے دن رات گزرے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزرے ہوں، نبی کے صحابہ کے بارے میں، نبی کے یاروں کے بارے میں ایسی جرت کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے چند ایک کے سارے گمراہ ہو گئے تھے، والعیاذ باللہ۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی جرت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے۔ ہمارے پاس اللہ کی کلام ہے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان کے بارے میں اور آپ سننا چاہتے ہیں۔
لیکن سننے سے پہلے مقصد کیا ہے؟ اللہ ذو الجلال سے توفیق مانگیے، مولا کریم ہمیں بھی ایمانی حرارت نصیب فرما، ہمیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرما۔ وہ ایمان تھے، نور تھے، آج ہم ان کے ایمان کا تذکرہ الہ العالمین تیری توفیق سے اس لیے کرنا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب فرما کہ ہمارے قول میں، بول میں، عمل میں، کردار میں یا اللہ وہی روشنی نظر آئے۔ صحابہ کرام جن کے ایمان کا تذکرہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ان الفاظ سے فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آج آپ جنت کے متلاشی ہو کہ میرا اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو جنت کا راہی بنا دے، پھر آپ کو اس انداز سے ایمان لانا چاہیے جو انداز تھا نبی کے یاروں کا انداز تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ایمان والے تھے اور ان کا ایمان اللہ ذو الجلال کو اتنا محبوب تھا، اتنا پسند تھا، جب نمبر عطا فرمائے ہیں اللہ ذو الجلال نے پورے کے پورے نمبر عطا فرمائے ہیں۔ جن کے ایمان کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ عز و جلال نے جن کے دلوں کو مزین فرمایا، ایمان کے نور سے مزین فرمایا، اور یہاں تک فرما دیا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ نے جانچا ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے، اور اس امتحان میں جو نمبر ملے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ نے بخشش بھی عطا فرمائی ہے، اجر عظیم سے بھی نوازا ہے۔ کن کو نوازا ہے؟ نبی کے یاروں کو نوازا ہے، صحابہ کرام کو نوازا ہے۔ جو ایمان تھا اللہ کو ایسا پسند آتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے تم دیکھنا چاہتے ہو کامیاب ہونے والے، تم دیکھنا چاہتے ہو سچے اور پکے، تم دیکھنا چاہتے ہو جن پہ راضی ہوا عرش والا رحمان راضی ہوا، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ میرا اللہ فرماتا ہے نبی کے یاروں کا ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ کہیں پہ نبی کے یاروں کے ایمان کا تذکرہ میرا اللہ ان لفظوں میں فرماتا ہے هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، کہیں فرمایا يا أيها النبي حسبك الله ومن
اتبعك من المؤمنين. اور یہ جملے تو بولے بات ہی ختم کر. کتنے ہی مقامات پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اے اللہ ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا. جن سے اللہ راضی ہو جائے ان کے بارے میں آج میں اپنی زبان کو بے لگام کروں. مجھے چاہیے کہ ان کی زندگی کو جانوں، ان کے کردار کو جانوں. وہ بھی انسان تھے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہوئی بھی ہو، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشش کا، اجر عظیم کا ایسا دروازہ کھولا ہے. میں راضی ہو گیا ہوں، میرے اللہ نے ان کو مہمان بنایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے. مجھے چاہیے جب اللہ ان کے ایمان کو بیان فرماتا ہے تو مجھے بھی یقین رکھنا چاہیے، ایسا بھی ایمان رکھنا چاہیے. کیا کمال کے لوگ ہوں گے، کیا کمال کی وہ آنکھیں ہوں گی جو آنکھیں دیکھتی ہوں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی ہو. ان آنکھوں کا دیکھنا اللہ ذوالجلال کو کتنا محبوب ہوگا ایمان کی حالت میں جس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. میرا اللہ جہنم کی آگ کو تو ویسے ہی حرام فرما دیتا ہے. نبی کے یاروں کا مقام اور مرتبہ میں اپنے لفظوں میں کیسے ڈھال دوں. ایک تو وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے دیکھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو. ایک وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے چہرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا. نبی کی زبان یہ ہے ایمان کی حالت میں ان آنکھوں کو دیکھنے والی آنکھیں جن آنکھوں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا میرا اللہ ان پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. نبی کے یاروں کا ایمان ہی ایسا تھا. آپ ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں، مالک الملک گھر سے مسجد میں بر وقت آنا قبول و منظور فرمائے. اس گرمی میں آپ کو باہر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہونا پڑ جائے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک یہ گرمی ہے، مکہ کے تپتے ہوئے پہاڑ اور دہکتی ہوئی ریت، کس قدر گرمی اور تپش ہے. لیکن نبی کا یہ جانثار ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے کہ اس کی آواز ہلکی ہو جائے. سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے توحید والی آواز ہلکی ہو جائے. ظلم بڑھتا جاتا ہے، آواز بھی تھمتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی جاتی ہے. یہ توحید کی آواز تھی، نبی کے یاروں کا یہ ایمان تھا. میرا اللہ اعلان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سیدنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے سامنے اس ظالم نے جرت کی تھی نا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. سامنے صحابی ہے، کہا مانو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹا نبی ہے. سچا ہوں تو میں سچا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں سرٹیفکیٹ ملے. بہت بڑی بڑی قربانیاں. ایمان جب زندہ ہوتا ہے، ایمانی غیرت جب ہوتی ہے
نبی کے یار تھے، وہ تکلیفیں دیکھی ہیں جن کو آج ہم سنتے ہیں تو سنتے رہ جاتے ہیں۔ اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں۔ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا جی ہاں۔ یہ ظالم غصے میں آتا ہے، صحابی رسول کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ آپ تصور کریں، وہی جملے دہراتا ہے، اتشہد انی رسول اللہ، مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں، سچا رسول ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سچا رسول ہے۔ یہ ظالم غصے میں آتا ہے، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے، پھر دہراتا ہے، پھر ایک پاؤں کاٹ دیتا ہے، پھر وہی جملے دہراتا ہے، پھر دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، یہ صحابی رسول تھا، جسم کا ایک ایک عضو کٹتا چلا گیا۔ جب تلک ہوش تھی، جب تلک سلامت تھے، زبان نے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ یہی کہا ہے، ظالم تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، سچا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچا نبی ہے۔ ایمان تھا نبی کے یاروں کا، اور وہ غیرت تھی کہ مثال ہی نہیں ملتی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، سامنے عیسائی بادشاہ ہے، بہت کچھ کیا، مانتے ہی نہیں ہے۔ بہت لالچ بھی دی ہے، کسی بات میں آتے ہی نہیں ہے۔ کیا ایسا کرو، آپ اگر سب کے سامنے اقرار نہیں کرتے، میرے کان میں ہی آ کے کہہ دو، میرے کان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اللہ کی توحید کا اقرار چھوڑ دو، آدھی بادشاہی بھی مل جائے گی، بیٹی کا رشتہ بھی مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے ممکن؟ آنکھوں کے سامنے ایک قیدی کو لایا گیا، ابلتے ہوئے تیل میں جلا دیا گیا، صحابی رسول تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ظالم سمجھتا ہے بات بن گئی، قریب آیا، کہا کچھ بھی نہیں بگڑا، اگر اونچی نہیں بولتے ہو میرے کان میں ہی کہہ دو، پھر بھی بادشاہی تمہاری، بیٹی کا رشتہ بھی تمہارا۔ کہا ظالم، میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔ ظالم، موت سے نہیں ڈرا ہوں، بلکہ رونا اس بات کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ آج جان دینے کی باری ہے۔ میرے جسم کے ایک ایک ریشے میں جان ہوتی، میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا، تب بھی یہی کہتا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نبی کے یاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، میرے بھائیوں، ایمان ایسا تھا، ہم نے کوئی نئی زندگی نہیں دیکھی کہ زندگی میں حالات بدلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی مختلف حالات دیکھے تھے، لیکن ایمان ایسا تھا۔ مجال ہے کہ زندگی رنگ بدلتی ہے اور ایمان بھی بدلتا ہے۔ وہ پکے تھے، اپنے قول اور بول کے سچے تھے۔ اپنے رب سے مانگیے، الہ العالمین۔ باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں، خاص تقریر، خطبہ، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن میرے مالک، اصل یہ ہے ہمیں بھی اپنے بول اور قول میں سچا کرنا ہے۔ ہم اپنے جملوں میں سچے نہیں ہیں، زبان اور کہتی ہے، ہمارا کردار اور کچھ کہتا ہے، لوگوں کے سامنے اور ہوتے ہیں، تنہائی ہماری اور ہوتی ہے۔ یا اللہ، نبی کے یاروں کا تذکرہ
سننے سنانے کا مقصد یہ ہے ہمیں بھی ایسا جذبہ اور ایسی کوہان نصیب فرما، زندگی کے حالات بدلتے ہیں تو بدلتے رہے، میرے والد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے، وہ نہیں بدلنا چاہیے۔ عموماً انسان بدل جاتا ہے، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، اختیار مل جائے، ڈیرا مل جائے، عموماً اللہ ماشاء اللہ جو اچھے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جو دیکھتے اور سنتے ہیں ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ حالات بدلے ہوئے ہیں۔ نبی کے یاروں میں کوئی الگ عہدہ نہیں آ گیا، انہوں نے بھی عہدے دیکھے تھے۔ چلے ایک مثال دیکھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مثالی زمانہ تھا، کیا انداز تھا، کیا دور خلافت تھا۔ عامر بن سعید کہنے لگے یہ اللہ کی جانب سے امانت ہے، ذرا دھیان سے چلنا۔ کچھ وقت گزرا، کہا میں آپ کو ہمس کے علاقے کا گورنر بنا رہا ہوں۔ امیر المومنین میں یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، آپ میری جگہ پہ کسی اور کا انتخاب کیجیے۔ آج جنرل کونسلر کی بات ہو میں لاکھوں قربان کر دوں، لیکن نبی کے یاروں میں ایمانی خیرت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ عمر میں یہ ذمہ داری نبھا نہیں سکتا، رہنے دیجیے۔ کہا نہیں، میں حکم دیتا ہوں۔ ہمس کا گورنر جا رہا ہے، پہنچے، کچھ وقت گزرا، پیغام پہنچا، ہمس کے علاقے کے نادار اور غریب لوگوں کی ذرا لسٹ تو بھجوا دیجیے۔ لسٹ پہنچتی ہے، وقت کے خلیفہ کے پاس پہنچتی ہے۔ الہ العالمین ہمیں بھی ایسے ارباب اختیار عطا فرما۔ لسٹ میں پہلا نام ہے عامر بن سعید کا نام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وقت کا گورنر ہے۔ کچھ اشرفیہ دی، کہا سلام دینا، پہنچا دینا۔ پہنچنے والا پہنچا ہے، دروازہ ناک ہوا، باہر نکلے، دیکھا اونچی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام سے پہلے سارے کا سارا جو کچھ بھی آیا تھا غریب محتاجوں مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ ایسا ایمان تھا۔ کچھ وقت گزرا، وقت کا خلیفہ علاقہ ہمس میں پہنچا، لوگ اکٹھے ہو گئے، امیر المومنین کے گورنر بھیجا، ہمیں اس سے 4 شکایتیں ہیں۔ امیر المومنین سوچنے لگے عامر بن سعید کے بارے میں شکایتیں، اللہ کے نبی کے صحابی کے بارے میں شکایتیں، بلا لیا، یہ کیا شکایتیں؟ کہا امیر المومنین یہ روزانہ دیر سے نکلتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، رات کو کسی کی بات ہی نہیں سنتے، اور مہینے بعد تو پورا ایک دن گھر سے نکلتے ہی نہیں ہے، اور بیٹھے بیٹھے ان کو دورے پڑ جاتے ہیں۔ عامر بن سعید پہنچے، وقت کا گورنر ہے، عہدہ ملا ہے، لیکن انداز دیکھیے امیر المؤمنین میں چاہتا تو نہیں تھا کہ یہ میرا راز فاش ہو، لیکن اب مجبوری ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں روزانہ دیر سے گھر سے نکلنا ہے، امیر المؤمنین میرے گھر کی مجبوری ہے۔ صبح اٹھتا ہوں، آٹا گوندنا، کھانا تیار کرنا، گھر والوں کو سنبھالتا ہوں، پھر اپنی ڈیوٹی پہ پہنچتا ہوں، گھر کے یہ کام دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو جاتے۔ یہ لوگ بولتے ہیں مہینے بعد پورا ایک دن گھر سے نکلتے ہی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین ہوں تو وقت کا گورنر، لیکن یہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اس کو دھوتا ہوں، خشک کرتا ہوں، اور لباس مہیا نہیں ہے،
اسی میں سارا دن گزر جاتا ہے، رات کو کسی کی بات نہیں سنتا، صبح کو نکلتا ہوں سارا دن شکایتیں سنتا ہوں، جو ذمہ داری ہے نبھاتا ہوں۔ امیر المومنین دن دنیا کے لیے گزر جاتا ہے، رات کو میں نے اپنے رب سے بھی باتیں کرنا ہوتی ہیں۔ بہت کیا گڑبڑ ہے، بڑی لمبی چوڑی مصروفیت ہے، لیکن اللہ ذوالجلال سے جو ملاقات ہے، ایمان والے اسے محنت کیا کرتے ہیں، وقت ترتیب دیا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہی دنیا کے لیے گزر جائے، 24 گھنٹے ہی کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، 10 منٹ ہی نکال لیا کیجیے، جیسے کسی اپنے سے بات کرتے ہیں نا، اپنے رب سے بات کیا کریں، اپنے رب سے، جس کو اللہ ذوالجلال سے گفتگو کرنا آ جائے، کامیاب ہے وہ بندہ جس کو بہت بے چینی لگی ہو، کب وقت ہو میں اپنے رب سے گفتگو کرنے والا بن جاؤں۔ امیر المومنین سارا دن لوگوں کی نظر ہو جاتا ہے، رات کو میں نے اپنے رب سے بھی تو باتیں کرنا ہوتی ہے۔ ان کی چوتھی شکایت ہے، بیٹھے بیٹھے دورے پڑ جاتے۔ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں بھی تو کافروں کی صف میں کھڑا ہوا تھا، ایمان ایسا تھا، اعلان ہوا تھا نبی کے فلاں جانثار کو فلاں جگہ پہ فلاں چوک میں سولی لٹکا دیا جائے گا۔ دیکھنے والے کس انداز سے تناسبیل تھے کہ ہم نے اللہ سے گفتگو 2 رکعتیں پڑھ لینے دیجیے، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، سجدے لمبے نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ ظالم یہ نہ بول لے کہ نبی کا جانثار موت سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ امیر المؤمنین نبی کا جانثار خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی تلوار سے وار کرتا تھا، کوئی نیزے سے وار کرتا تھا۔ ہمارے لیے تو نماز پڑھنی مشکل ہے، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، یہ بڑی محنت کے ساتھ اللہ کا دین پھیلا ہے، نبی کا جانثار ہے، کہا سارے کے سارے مشرک اور کافر جان کے در پہ، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزے کی انی سے وار کرتا تھا، کوئی تلوار سے زخم دیتا تھا۔ امیر المؤمنین مجھے وہ منظر یاد پڑتا ہے نا تو مجھے اپنی ہوش ہی نہیں رہتی۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مولا کریم تیرا شکر ہے، تو نے ایسے ساتھی عطا فرمائے ہیں جن کی تربیت کرنے والے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تربیت کرنے والے تھے۔ آج وقت کی یہ ضرورت ہے ان تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو پہچانے، اور جہاں کوئی ایسی جرت کرتا ہے ان نبی کے اشاروں کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرے، وہاں حکمت کے ساتھ آپ اپنے ایمان کو چیک کریں اور کہیں اس حرکت میں نہ آئیں، ان کے ایمان پہ ایمان رکھیں، کیونکہ ان کے ایمان کو بیان کیا اللہ کے قرآن نے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ کی کلام مختلف مقامات پہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس رکھتی ہے۔ وہ قول کے سچے تھے، وہ بول کے سچے تھے، زندگی اتنی خوبصورت گزار گئے کہ میرا اللہ فرماتا ہے میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ حضور جلال نے جنت ان کے نام کر دی۔ آج ضرورت ہے ہم ان کے ایمان کو جانیں اور ان کے اندازوں کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں اور انہی اندازوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق اپنے رب سے مانگے۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنا، ان کی عظمت کو پہچاننے والا بنا، کیونکہ جو ان کی عظمت کا انکاری ہے وہ قرآن مجید کی متعدد آیات کا انکاری ہے۔ جس نے اللہ کی کلام کا انکار کر دیا وہ اپنے ایمان کو چیک کر لے۔ مولا کریم صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے والا بنا، ان سے محبت کرنے والا بنا۔ الہ العالمین جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں مقہور ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اس وطن عزیز کو حقیقت میں اسلام کا قلعہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی اور عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب